بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اب کیا مسلمانوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ یہ بات بھی مسلمانوں کو سمجھانی پڑے گی۔ یہ بات تو ہمارے خون کے ہر ذرے میں، خون کے ہر قطرے میں ایسے رچی ہوئی ہے جیسے خون اور پانی ایک دوسرے میں رچے ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ہم لوگ تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ ترجمہ اس لیے ساتھ میں بیان کر رہی ہوں کہ ہر مسلمان ان کلموں کے ترجمے کو نہیں جانتا۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ جب اس کی جان نکلے تو وہ کسی اپنے بہن بھائی، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے والدین کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب میری جان نکلے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میں یہ 2 کلمے پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ گواہی دیتے ہوئے، یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، تاکہ ہماری ایمان پر مہر لگ جائے کہ ہم اپنے ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں کہ قبر میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اعمال قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن قبر میں ہمیں کون آئے گا بچانے کے لیے؟ قبر میں ہم سے کیا سوال ہوں گے؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ سب سے پہلے رب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم ضرور کہیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کس طرح کریں گے فرشتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری قبر میں جلوہ گر ہو جائیں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سوچئے، جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کرے گا، آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کوئی دوسرا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو لوگ اس شک میں پڑ گئے ہیں کہ کیا یہ نبی ہے، تو شک کرنے والوں کا کیا حال ہوگا اس دن؟ ہمارے دل میں شک بھی نہیں آنا چاہیے، ہمارا ایمان کامل ہے۔ یہ مسلمانوں کی آزمائش کا ٹائم ہے کہ کون ہے اپنے دین میں ثابت قدم، ہماری اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہے، وابستگی کیسی ہے، ان پر ایمان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو ہر کوئی ایمان رکھتا ہے، کافر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اصل ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ان پر رسالت ختم ہو گئی ہے، ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اب قیامت تک کوئی اللہ کا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں گے، یہی بات دنیا میں پھیلائیں گے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم حقوق اللہ پورے کریں یا نہ کریں، ہم سے کوئی نیکی ہو یا نہ ہو، ہم گناہ سے بچ سکیں یا نہ بچ سکیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ان ساری نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے،
اس تمام کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس ساری کائنات کو وجود میں لانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بات پر ہم سب کا ایمان ہے، لیکن ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے جب تک ہم اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، جب تک اللہ تعالیٰ نے جو پہلے کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت والے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور شفاعت کا جھنڈا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام نبیوں نے اسی بات کی گواہی دی ہے، اسی بات کے بارے میں بتایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے ایمان والو، اس بات پر پکے رہو، اے ایمان والو، اس بات پر جمے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں تم پر عذاب آ جائے۔ اور دنیا میں یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے مسلمانوں کی کہ کون کھرے ہیں، کہ کون اپنے دین میں سچے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آزماتا تھا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سچے تھے، ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کی سچے ہونے کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے۔ اور جو لوگ منافق تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے نام اسی وقت ظاہر کر دیا، اور ان کو مسجد سے ان کے نام لے لے کر نکالا گیا۔ آپ لوگ تدبر قرآن مفتی محمد اکمل کی تفسیر سنیں قرآن پاک کی، جو میں بھی سنتی ہوں، کیونکہ مجھے دین کا کوئی علم میں نے نہیں سیکھا ہوا، بس میں صرف جو مفتیان کرام ہیں جو یوٹیوب پر بیانات کرتے ہیں میں ان کی باتیں سنتی رہتی ہوں، اور میں نے کیو ٹی وی سے بہت کچھ سنا ہے، سیکھا ہے۔ اور جو آج یہ واقعات اور یہ باتیں چل رہی ہیں کہ دوسرا کوئی انسان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ بیان کرنا مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، لیکن میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا احساس کرتی ہوں۔ مجھے ڈر ہے اس آزمائش کی گھڑی میں میرا کوئی مسلمان بہن یا بھائی ان کی باتوں میں نہ آ جائے، کسی شک شبہ میں نہ آ جائے۔ یاد رکھیے، علماء کرام بتاتے ہیں جن لوگوں نے قرآن پاک تفسیر سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اور جو حدیث بیان کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے سالوں سال محنت کر کے مدرسوں میں، جامعات میں تعلیم حاصل کی ہے، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے کہ جب کوئی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے دلیل مانگے یا معجزہ مانگے، تو ایسی بات کرنے والا مسلمان بھی کافر ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں شک ہے کہ شاید یہ بھی معجزے دکھا سکیں، شاید یہ بھی کرامات دکھا سکے۔ ہمیں یہ دیکھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک علاقے میں بہت بڑا قحط آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، وہاں پر بہت زیادہ بھوک پڑ گئی، لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور لوگ وہاں سے دوسری جگہ ہجرت کرنے لگے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں ایک عورت تھی جس کی صرف بیٹیاں تھیں۔ وہ کسی علاقے میں جا کر ٹھہری اور کھانے پینے کی تلاش میں باہر نکلی۔ ایک مسلمان کے گھر گئی، اس کو بتایا کہ میں سید زادی ہوں اور اس پریشانی کی عالم سے یہاں ہجرت کر کے آئی ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ میری مدد کیجئے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادی ہو؟ تو وہ عورت چپ کر کے اپنے گھر آ گئی۔ آخرکار بھوک نے ستایا تو کسی اور کے پاس گئی۔ وہ انسان کافر تھا، ہندو تھا۔ اس نے ان کو بتایا کہ میں اس مصیبت کے عالم میں اپنے گھر سے ہجرت کر کے ادھر آئی ہوں، اور میرے پاس صرف بیٹیاں ہیں، اور مجھے ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان چاہیے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں سید زادی ہوں۔
جب اس کافر انسان نے یہ سنا کہ یہ سید زادی ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے گھر کا ایک کمرہ بالکل صاف ستھرا کروایا، دھلوایا، نئے برتن منگوائے اور انہیں کھانا پیش کیا اور ان سے کہا کہ میں مسلمانوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ سید لوگوں کی بہت زیادہ شان ہے، اس لیے کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے بتائیے، آپ جتنے دن ہو سکے میرے گھر میں رہیے، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اور وہ جو مسلمان تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور مسلمانوں کی شفاعت کر رہے ہیں۔ یہ بھی بھاگ کے ان کے پاس گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بھی آپ کا امتی ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو وہ آدمی چپ کر گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو دنیا میں تھا اور تیرے پاس مال تھا تو تیرے پاس میری بیٹی آئی تھی، تو نے اس سے دلیل اور ثبوت مانگا تھا، جا آج تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صبح کو اس مسلمان کی آنکھ کھلی تو وہ تڑپ گیا، وہ بھاگا ادھر ادھر کہ اس سید زادی کو ڈھونڈوں۔ آخرکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس ہندو کے گھر پہنچ گیا اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں وہ میرے گھر میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے جو چاہتے ہو لے لو اور ان سید زادوں کو میرے حوالے کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کا خیال کروں گا۔ تو اس آدمی نے فرمایا اگر تو کل لینے آ جاتا تو میں ضرور انہیں آپ کے ساتھ بھیج دیتا، لیکن آج بات کچھ اور ہے۔ جب رات تجھ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ثبوت مانگا تھا تو میں بھی وہیں پر موجود تھا، اور یار بات سن، میں نے تو صرف سید زادوں کی عزت کی تھی، تم لوگوں نے تو ایمان قبول کیا اپنے والدین سے، تم لوگوں کو تو ایمان اپنے وراثت میں ملا ہے، لیکن مجھے تو ایمان کی دولت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نصیب ہوئی ہے، انہوں نے رات مجھے خود کلمہ پڑھایا ہے۔ دیکھیے مسلمان بہن بھائیوں کہ سید زادوں کی عزت کرنے پر اس ہندو کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی، اس کو مسلمان ہونے کا شرف نصیب ہو گیا۔ تو آپ کبھی بھی شک میں نہ پڑیں، کبھی بھی اس بات پر نہ آئیں کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں نبوت کے، یہ قیامت تک معاملات چلتے رہیں گے، اور جب دجال آئے گا وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ کہے گا میں خدا ہوں، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بات مسلمانوں کے دل میں رچی ہوئی ہے، ان کے خون کے ہر قطرے میں رچی ہوئی ہے، ان کے جسم کی ہر بوٹی بوٹی کے ہر لوں میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی دوسرا نہیں آئے گا۔ اس لیے دجال بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی درود، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت والا کوئی کلمہ نہیں رکھا ہوا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ ارے اتنی شان والا ہمارا نبی ہے کہ پیارے اللہ تعالیٰ خود پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ روزانہ کتنے فرشتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دیتے ہیں، درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، دوسرا گروپ آ جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، تیسرا گروپ آ جاتا ہے، قیامت تک فرشتے آتے رہیں گے، اور جو سب سے پہلے آئے تھے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی آخرت سنوارنے کی۔ دنیا میں ہم جتنی بھی زندگی گزار لیں، بھلے 100 سال گزار لیں، 200 سال گزار لیں، 1000 سال گزار لیں، لیکن آخری ٹھکانہ ہمارا موت ہے، آخری ٹھکانہ ہمارا موت ہی ہے، قبر ہی ہے۔ قبر سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد جو منظر دوزخ کا شروع ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو دکھائے بھی نہ۔ مجھے تو قبر سے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک چونٹی بھی مسلط کر دی کہ قیامت تک اس کو کاٹتی رہے تو ہم اس کا درد برداشت نہیں کر سکتے۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں،
میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس آزمائش کے دور میں، اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجئے اور دعا کیجئے کہ یا اللہ پاک، ہم گنہگار ہیں، ہم بہت زیادہ خطا کار ہیں، ہم سے نیکیاں نہیں ہوتی، ہم سے گناہوں سے نہیں بچا جاتا، لیکن یا اللہ پاک ہمیں کبھی بھی یہ سامنا نہ کرنا پڑے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک میں پڑ جائیں۔ یا اللہ پاک ہمیں موت آ جائے وہ بہتر ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ یا اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان کامل فرما دے اور ہم اس ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم شیطان کی اس چال سے بچ جائیں۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں قیامت تک مسلمانوں کو گناہ گار کرنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا، ان کو بے پردگی کی طرف، ان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے تو میں انہیں معاف کر دیا کروں گا۔ تو ابھی ہماری زندگی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ بے شک ہماری نظر میں ہمارا کوئی گناہ نہ ہو، ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، ہم قرآن پاک تلاوت کرتے ہوں، ہم کسی کا دل نہ دکھاتے ہوں، ہم روزے بھی رکھتے ہوں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں، اس کے باوجود نہ جانے کتنا علم ہے جو ہمیں اپنے دین اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، نہ جانے ہم وضو میں کتنی غلطیاں کر دیتے ہیں، نہ جانے ہم نماز پڑھنے میں کتنی غلطیاں کر دیتے ہیں، نہ جانے قرآن پاک پڑھنے میں زیر زبر کی ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہا کریں کہ یا اللہ پاک جانے انجانے میں جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس انسان کو بڑھاپے میں والدین ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے اچھا مقام نہ حاصل کر لے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس بھی مسلمان کو، جس بھی شخص کو رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنے لیے اچھی تیاری نہ کر لے، اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس بھی شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی نمازی انسان دعا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی دعا میں شامل ہو جائیں، یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، تو ہم اس کی دعا میں آمین کہہ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جو دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ انہوں نے جو دعا فرمائی اور خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کے اوپر آمین کی مہر لگا دی ہے، تو کیا یہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں پر بھی نام لیا جائے گا، ایمان والے درود و سلام بھیجیں گے۔ اذان میں نام لیا جاتا ہے، ہم بھلے باقی اذان کسی وقت سنیں یا نہ سنیں، لیکن جیسے ہی ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو فوراً ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ہماری زبان سے خود بخود ہی جاری ہو جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بتائیے مسلمانوں، کیا ایسا مسلمان کبھی بھی اس شک میں پڑے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی آ سکتا ہے؟ یہ دعوے کرتے رہیں گے، کافر دنیا میں آتے رہیں گے، شیطان مسلمانوں کو بھڑکانے کی پوری کوشش کرتا رہے گا، لیکن آپ نے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ شیطان آج بھی ہو سکتا ہے انسانی شکل میں آ کر ہمیں بھڑکاتا ہو، ہمیں کسی کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں شیطان انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو غلط باتیں بتاتا تھا،
ہو سکتا ہے آج بھی وہ آتا ہو اور ہمیں غلط سائیڈ لے کے جانے کی پوری کوشش کرتا ہو۔ تو اے مسلمانوں، آپ کو الرٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کے دل میں دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہتی ہوں کہ میں نے بھی کہیں سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، بس صرف اللہ کے جو علماء کرام ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ کے پاس نیٹ ہے، تو آپ پلیز اسلامی بیانات دیکھا کریں، اس سے ہمارے دل میں ہمارے دین کی محبت بڑھتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میرا ہی چینل دیکھیں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے، جس کی بات آپ کے دل میں بیٹھتی ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اپنے قیمتی ٹائم میں سے اپنا خاص ٹائم اسلام کو دیا کریں، اسلام کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، کوشش کریں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، کوشش کریں اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھائیں، کیونکہ ایک مرد پر 4 عورتوں کی ذمہ داری ہے جو آج کل مرد نہیں لے رہے، غفلت میں ہیں، نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ایک مرد کے اوپر 4 عورتوں کی ذمہ داری ہے، اس کی ماں کی، اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کی۔ اس مرد نے ان 4 کی ذمہ داری لینی ہے، ان کو صحیح رستے پر چلنے کی ترغیب دینی ہے۔ اگر وہ غلط کاموں کی طرف مائل ہوتی ہیں، سب سے بڑی بات جو اس کے اندر وہ بے پردگی ہے، بے پردگی کرتی ہیں تو انہیں محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، دینی باتیں بتا کر سمجھائیں، دینی بیانات سنا کر سمجھائیں۔ یہ نہیں کہ شروع سے تو کسی اپنی بیوی بہن کسی کے اوپر کنٹرول کیا نہیں، اب کسی سے بات سن لی تو ان کو مارنا پیٹنا ظلم کرنا شروع کر دیں، ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں، ان کی انسلٹ کرنا شروع کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے محبت سے ان کا دل جیتنا ہے، آپ نے محبت سے انہیں دین کی طرف لانا ہے، اور اگر آپ خود بھی دین کے رستے سے ذرا ہٹے ہوئے ہیں، دین پر صحیح طریقے سے نہیں چل رہے، تو آپ بھی کوشش کریں دین کی طرف آئیں، علماء کرام کی باتیں سنیں۔ کہتے ہیں کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو ایسی دینی باتیں بتاتا ہے کہ جو آپ کے دل اور دماغ اور آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھا کریں، اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی طرف دیکھ کر نصیحت حاصل کیا کریں، اور کبھی بھی ایسے انسان کو جو عبادت کرتا ہے یہ نہ کہیں کہ یہ دکھاوا کرتا ہے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ دکھاوا کر رہا ہے، تو کہنے والا خود بھی دکھاوا کرنا شروع کر دے، وہ بھی 4 دن دکھاوا کر کے دکھائے کسی کو۔ یہ دکھاوا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت میں جھکا ہوا ہے، وہ اللہ کے لیے سردی میں وضو کرتا ہے اور گرمی تپتی ہوئی گرمی میں نماز ادا کرتا ہے۔ کہتے ہیں سردیوں کا وضو کرنا اور گرمیوں کی نماز پڑھنی مشکل ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی انسان نہ تو سردیوں میں جتنا بھی پانی ٹھنڈا ہو وضو کرنے سے گریز نہیں کر رہا، جتنی بھی گرمی ہو وہ نماز پڑھنے سے باز نہیں آ رہا، تو وہ کیسے دکھاوا کر سکتا ہے؟ اگر وہ گھر میں اکیلا ہے پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس وقت وہ کس کو دکھاوا کر رہا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، میں آپ کو بس چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جاگیے، دین کی طرف آئیے۔ جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں وہ دوسروں سے شیئر کیا کریں، دوسروں کو بتایا کریں، کیونکہ کسی انسان کو کسی عبادت کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے آج کل زیادہ تر لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لوگ نہ تو زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہ آگے اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے، ہمیں اتنے مال دولت پر زکوٰۃ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس عمر میں زکوٰۃ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ انسان نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں، کچھ انسان اپنے قضا روزے ادا کرتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے کسی کو بتاتے نہیں کہ دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ تو بتا رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، میں جب کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں، میں ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو میرے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کروں، اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو میرے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے میں بھی کروں۔ کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر ہمارا بھی نیک عمل کرنے کو دل کرتا ہے، اس لیے آپ نیکی کو چھپایا نہ کریں۔ اگر ہم نیکی کریں گے اور چھپاتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ بات ہم عام نہیں کریں گے،
اس لیے نیکیاں کیا کریں۔ ہماری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رہے گی۔ دوسروں کو اگر ہم اس نیت سے بتائیں گے کہ یہ بھی نیکی کی طرف آ جائیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ثواب ہوگا۔ جیسے کوئی شخص وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کو جا رہا ہے اور راستے میں اسے بے نمازی مل جاتا ہے تو وہ بے نمازی کو دل ہی دل میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ بندہ تو وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، میں بھی مسلمان ہوں، میں راستے میں کھڑا ہوں، میرا تو گھر مسجد کے قریب ہے اور یہ دور سے مسجد میں آ رہا ہے، میں قریب ہو کر نہیں جا رہا۔ تو تھوڑی شرمندگی اس کے دل کو مسجد کی طرف مائل کرتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں آ جاتا ہے، وہ بھی مسجد جانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے تو دیکھنے والے کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہے، یہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے تو میں کیوں پیچھے رہتا ہوں، مجھے اس سے آگے نکلنا چاہیے، مجھے اس سے بڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کے لیے تمام صحابہ کو مال لانے کے لیے کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور سوچنے لگے آج تو میں سب سے زیادہ لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامان لے کر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کا سارا سامان لے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنگ کے لیے سامان کم ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 گھوڑے سامان سمیت پیش کیے۔ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم ہر چیز سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ ہر چیز یعنی والدین، اولاد، بیوی، شوہر، گھر، جائیداد، یعنی کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ اس وقت ہمارا ایمان کامل ہوگا اور ہم مسلمان سے مومن کے درجے پر آ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہا کریں، ہر کام میں آخرت کو مد نظر رکھا کریں، ہر کام میں قبر کو مد نظر رکھا کریں، قبر کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم نے ایک دن ضرور اس میں جانا ہے، اس بات کو اگنور نہ کریں۔ بچہ ہمارا پڑھتا ہے تو ہم اس کو مکمل یونیفارم کے ساتھ اسکول بھیجتے ہیں، اسکول کے قوانین کو پورا کرتے ہیں۔ جس اسکول میں بچہ پڑھتا ہے اسی اسکول کا یونیفارم اسے پہناتے ہیں۔ تو جب ہم دین اسلام میں ہیں تو ہم دوسرے مذہبوں کا لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ ہمارے دین اسلام کا ایک یونیفارم ہے، ہمیں اسے ہی پہننا ہے۔ ہمارے دین اسلام کے کچھ قوانین ہیں، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ جو انسان لاوارث ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لی ہوئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے اور ہمیں صحیح راستہ دکھاتے رہیں گے۔ اب ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں یا نہ چلیں، اس راستے کو فالو کریں یا نہ کریں، اپنے دین اسلام کے قوانین کو فالو کریں یا نہ کریں۔ اتنا سوچ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظریں شرم سے نیچی نہ ہوں بلکہ فخر سے
اونچی ہو جائیں کہ یہ ہیں میرے امتی، یہ ہیں میری راہ پر چلنے والے، جن کے پاس علم بھی نہ تھا، جن کے پاس دولت بھی نہ تھی، اس کے باوجود یہ میرے علم والے لوگوں کو فالو کرتے رہے اور میرے راستے پر چلتے رہے۔ بہت زیادہ دنیا میں ان کے اوپر مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، لوگوں نے آ کر نبوت کا دعویٰ بھی کیا، لیکن یہ لوگ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے اور میری نبوت کا اقرار کرتے رہے اور میرے لیے بولتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے راہ نجات کی دعا مانگتے رہے اور دوسرے مسلمانوں کا خیال کرتے رہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال کیا کیجیے۔ جب کسی کی مدد کرنی ہو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گاؤں والوں میں، اپنے شہر والوں میں، اپنے جاننے والوں میں جو غریب ہیں ان کی مدد کیا کریں۔ آئیے اب ہم سب اپنا ایمان تجدید کرتے ہیں۔ کبھی غلطی سے منہ سے کفریہ کلام نکل جاتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، جس سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے، تو ہم سب مسلمانوں کو ایمان تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے یہ بیان لکھ کر یا تیاری کے ساتھ نہیں دیا، یہ وہ میرے دل کی باتیں ہیں جو میں اپنے ہر مسلمان بہن بھائی سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میرا یہ بیان اگر آپ کو اچھا لگے اور یہ باتیں صحیح لگیں تو پلیز اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہم نے کسی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے نہ کوئی دلیل مانگنی ہے، نہ کوئی ثبوت مانگنا ہے، نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی کرامات مانگنی ہیں، کیونکہ میں نے اپنے اس بیان میں آپ کو بتایا ہے کہ قیامت تک اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی اس سے دلیل یا کوئی معجزہ مانگتا ہے تو اس طرح کی چیز مانگنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ ہمارا اس بات پر پکا ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ میرے اس چینل کا نام سعدیہ اسپیچز ہے۔ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبیوں کے واقعات، ولیوں کے واقعات، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، اسلامی بیانات پیش کروں گی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی سچی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنا دے۔ جس انسان کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ شوق پورا فرما دے۔ جس کو بھی خانہ کعبہ کے طواف کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شوق پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ، کینہ، بد اخلاقی، برائی، حسد، کفر، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے بچوں کو نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔